میں وسعت نہیں رکھتا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اور سنا جائے۔ اب میں سوشل ریسرچر راجہ تنویر صاحب سے گزارش کروں گا مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں۔ مقررین سے گزارش ہے کہ اپنے وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، مختصر مدلل اور جامع گفتگو ہونی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، نیلم سے سلیم مانی صاحب، نجیرہ سے واجد علی والد ایڈوکیٹ صاحب، ہماری باغ سے الیاس کشمیری صاحب بھی ہیں یہاں پہ موجود، اور پھر دیگر جو ہمارے اسی علاقے کے ارد گرد کے رہنے والے دوست۔ میں سب سے پہلے یونس تریابی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے اچھا وقت گزرا، آزمائش کے اندر جو وقت گزرا، قیوم راجہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے مجھے آج صبح ایک تحریر بھیجی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو وہاں پہ میری طرف سے آپ سب دوستوں کو پڑھ کے سنائیں۔ تو پہلے وہ میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تھوڑا بہت میرے خیالات ہیں، جو میرا تجربہ تھا یونس تریابی کے ساتھ، میں وہ بھی تھوڑا بہت بیان کروں گا۔ تو وہ لکھتے ہیں قیوم راجہ صاحب کے محمد یونس تریابی صاحب کی تعزیتی ریفرنس کے موقع پر نیدرلینڈ یعنی کہ ہالینڈ، دونوں نام ایک جیسے نہیں ہیں، بہرحال اس پیچیدگی میں نہیں جاتا، سے قیوم راجہ کا بیان۔ میں اپنے ان کشمیری دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو محمد یونس تریابی کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ایسے اہل علم کو یاد رکھیں جو آخری سانس تک اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ محمد یونس تریابی ایک کثیر الجہتی شخصیت تھے۔ وہ ایک مفکر، ایک مصنف، قابل ذکر تنظیمی صلاحیتوں کے ساتھ ایک پرعزم سیاسی کارکن تھے۔ میں نے تریابی صاحب کو پہلی بار اس وقت دیکھا جب وہ 1984 کے اوائل میں ونسن گرین جیل برمنگھم میں مجھ سے ملنے گئے تھے، جہاں مجھے مادرے کیس، رویندر مادرے کیس میں قید رکھا گیا تھا، جو ایک ہندوستانی سفارتکار تھا جو جاری تحریک کے بعد محمد مقبول بٹ کی جان بچانے کے لیے پکڑا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ہمارا معاملہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، لیکن تریابی صاحب ان چند لوگوں میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ انہیں بھی عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے فراق سے مطلب فریڈم فور ریاض اینڈ قیوم، ایک قیوم راجہ صاحب کے علاوہ ایک ساتھی تھے ریاض صاحب، جن کا تعلق ریاض ملک صاحب جن کا تعلق کوٹلی سے تھا۔ فراق کے نام سے ایک سیاسی مہم کے قیام میں مدد کی۔ بہت سے لوگوں نے سوچا تھا کہ کیا یہ مہم کبھی اڑان پکڑے گی، لیکن فراق جی کے خلوص اور عزم نے برطانوی حکومت کو 19 سال کے بعد ریاض اور تقریباً 22 سال بعد مجھے رہا کرنے کے طریقے تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ یونس تریابی جیل میں ان تمام سالوں میں مجھے ملنے جاتے رہے اور آخری سانس تک ہمارے خاندانی دوست رہے۔ انہوں نے اپنی موت سے صرف 2 مہینے آخری خاندانی دورہ ادا کیا، جبکہ خراب صحت کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی بہت مشکل تھا۔ مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ میں نہ تو ان کے جنازے میں موجود تھا اور نہ ہی تعزیت ریفرنس میں۔ میں ان کی بلندی درجات کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر ان کے سکھوران کے لیے بھی دعا ہو۔
راجہ نیدرلینڈس 28 یہ ان کی طرف سے تھا. مجھے یاد ہے کہ جس دن ان کو خبر ملی تریابی صاحب کی وفات کی تو ان کا ایک ویڈیو بھی موجود ہے میری وال پر فیس بک پر موجود ہے. تو وہ جو ان کا تجربہ تھا جو گہری ان کے ساتھ لگن تھی تو قریب راجہ صاحب کی عمر مجھ سے بھی کم سے کم 10-12 سال زیادہ ہے لیکن وہ رو پڑے. وہ نہیں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے. وہ ویڈیو بھی موجود ہے اگر دوستوں نے دیکھی نہ ہو. میں جو مختصر ظاہرہ میری اس طریقے کی تعلقات جیسے قریب راجہ صاحب کے تھے یا جیسے چودھری محفوظ صاحب کے ہیں مجھے اتنی سعادت نہیں ملی لیکن 3 دن ہم نے اکٹھے گزارے. یہ جو مظفر آباد کا سفر ہوا یہ ایک اس واقعے پر اور ایک میرپور کانکورما جیل کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. جو الفاظ میں انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جب میں یونس تریابی صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں جو تجربہ میرا ان کے ساتھ ہوا ہے ایک بڑی منفرد قسم کی سادگی تھی. انگلش میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جنٹل جائنٹ یعنی کہ ایک قد تھا ان کا دعوت سے یقین جوانی میں ان کے بیٹے موجود ہیں وہ بھی شاید انہیں کی طرح مضبوط تھے لیکن چنچل تھے یعنی کہ نرم طبیعت کے یعنی کہ مالک تھے. یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی مجھے نہیں پتا لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی رف بات کی ہو یا کچھ ایسا کہا ہو تو انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود بھی بڑا نرمی سے انہوں نے جو ہے نا برتاؤ کیا ہوگا. جو میرا اندازہ ہے ان کے کیریکٹر کے بارے میں وہ ان کے اندر ایک بہت ریئر نایاب چیز تھی کہ وہ تسلسل سے کام کرتے تھے اور ہر جینوئن حقیقی محقق کو جو تسلسل سے کام نہیں کر سکتا وہ محقق نہیں ہے. تو وہ تسلسل سے کام کرتے تھے اور وہ اپنے موقف کے بارے میں نہ کوئی لگی لگی یا کوئی وہ جیسا ان کی سوچ تھی جیسا نظریہ تھا ویسے وہ بیان کرتے تھے اور ایک بڑی پرائٹ طریقے سے بیان کرتے تھے. وہ اپنے نظریے کے ساتھ جو ان کا نظریہ تھا وہ ایک مایوس تھے اپنے نظریے کے ساتھ بھی مخلص تھے اور ان کی تحقیقی عمل وہ انتھک تھا اور جیسے میں نے کہا کہ ہر لحاظ سے وہ نایاب ایک شخصیت تھی. اور جو سب سے ضروری بات ہے اس کے اوپر عمان صاحب نے ایک گرامشی کی مثال دی اس کی کوٹ کی کہ ان کے نقش قدم پر نوجوان کا چلنا بہت ضروری ہے. اور اس میں مجھے پوری امید ہے کہ جو ادبی سوسائٹی ہے اور مجھے بھی اتفاق ہوا ان کی ادبی سوسائٹیز میں بیٹھنے کا اور وہ ایسے آدمی تھے کہ وہ آپ کی مکمل بات سنتے تھے اور پھر ظاہر ہے ہم پھر ان کی مکمل بات بھی سنتے تھے. وہ ایک ان کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا جو اکثر نظر نہیں آتا معاشرے میں. وہ ظاہر ہے سیکھنے اور سکھانے میں یہ چیز بہت ضروری ہے. میں یہ چیز لے کے آیا ہوں کیونکہ میں نے رات کو کیا کیا کہ مجھے یاد ہے اصل تنازع کشمیر میری کتاب یہاں کہیں پہ ہے کہ نہیں میرے ساتھ اگر ہے تو ذرا دے پلیز کیونکہ میرے پاس جو تھی وہ کہیں نہ کہیں کوئی آیا لے گیا مجھے یاد بھی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کتابیں پسند آتی ہیں لے جاتے ہیں تو چلو میں سے دیکھنا چاہتا ہے کتنے ورقے تھے کیونکہ مجھے یاد ہے. اچھا 159 160 ورقے ہیں. میں کتابیں الحمدللہ جب بھی موقع ملتا رہا زندگی میں کتابیں پڑھتا رہا ہوں تو نوٹس 160 صفحے کتاب پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پیج یہ میرے صرف میرے نوٹس ہیں اس کتاب کے اوپر. میں نے شاید 300 صفحوں کی کتابیں پڑھی ہیں. شاید میں نے مشکل سے 3 یا 4 صفحے نوٹس کے لکھے ہوں گے. تو اگر میں ان کی کتاب پر میں نے 12 صفحے صرف جو نوٹس ہیں
وہ لکھے ہیں وہ اس وجہ سے لکھے ہیں کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ چیزیں میرے علم میں نہیں تھی. جو برطانیہ کا رول ہے اس پورے عمل میں، ظاہر میں کوشش کروں گا میں مختصر سی بات رکھوں آپ دوستوں کے سامنے. اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جو آج تک بہت سارے لوگ وہ بیان بھی نہیں کرتے اور بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے. اور جو بہت سارے جو ویسٹرن رائٹرز ہیں انہوں نے ہمیشہ اس خطے کے بارے میں جب بھی لکھا ہے تو کسی نے پاکستان کے اینگل سے لکھا، کسی نے انڈیا کے اینگل سے لکھا جیسے ان کو ڈیوٹی دی گئی، لیکن انہوں نے برطانیہ کو جیسے کہ ایک معصوم رشتہ جو ہے نا وہ تقریباً پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ سارا معاملہ جس کے اوپر ہم ثانوی اور تیسرے درجے اور چوتھے درجے پر جن لوگوں کو ہم محرک یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چینجز کی، اصل میں چینجز ساری ڈیزائن انگریزوں نے کی. اور یہ دریابی صاحب بخوبی سمجھتے تھے اور اس وجہ سے میں نے بہت دلچسپی سے یہ کتاب دیکھی. صرف کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، مختصر سی باتیں پھر میں مکمل کرتا ہوں اپنی بات. ان کی اس کتاب میں میرے خیال سے مجھ سے قبل جو دوست آئے تھے انہوں نے ایک آزاد گورنمنٹ، ایک آزاد حکومت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی آزاد آرمی کی ضرورت پر انہوں نے ان کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اتنے جیسے ان کی طبیعت سادہ تھی وہ یہاں پہ اس کتاب میں بڑے مشکل الفاظ بھی، بڑے ٹیکنیکل الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے. یہ صلاحیت تھی ان میں، لیکن انہوں نے نہایت ہی سادہ. میں جب اردو میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بعض اوقات میں سوچ رہا تھا کہ کیا دریابی صاحب نے کیونکہ کمپلیکس یا وہ چیزیں جو پیچیدہ ہیں ان کو سادے الفاظ میں اور چھوٹے جملوں میں بیان کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی مہارت ہے. اور ظاہر ان کے اندر یہ تھی اور یہ چیز بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن جہاں تک مجھے علم ہے میں اپنی 50 سال کی عمر کے بعد انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی طرف کی. تو یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں میں، دنیا بھر میں بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. سلیم علی صاحب نے ذکر کیا تھا 18 گاڑی کا. اگر آپ یونس دریابی صاحب کی ٹائم لائن پر جائیں 2020 فیبرری 2020 تو اس میں آپ کو ساری امداد آئے گی. 3 دن جو ہم نے اکٹھے گزارے. یہ وہ گاڑی تھی جو 2020 سے قبل 2005 سے میں استعمال کر رہا تھا. اور آزاد جموں کشمیر کی ہر یونین کونسل، اس وقت 194 یونین کونسل تھے، اس وقت 32 تحصیلیں تھیں، وہ گاڑی ان سب میں گئی. اور گاڑی وہ پیپلز ریفرنس، لوگوں کا حوالہ ہے، جس چیز کا ظاہر کی بنیاد 4 کروڑ کی بات کرتے ہیں کہ آپ بادشاہ سے یا شخصی راج سے عوامی راج کی طرف منتقل ہونے کی جو ایک سمت ہے اس پر ظاہر ہے اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے ظاہر یہ ممکن ہے کہ ہم آدمی کے پاس جائیں یا کم سے کم ایک نمائندہ سامنے لوگ ہر جگہ پر ان سے ملیں اور ان سے رائے لیں. تو یہ اس میں کمال اس گاڑی کا تھا. اور اس سے بڑی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ گاڑی سمجھنے کے ایک لحاظ سے بہت ہوئی ہے اور اس گاڑی کا آخری پیسنجر یونس دریابی صاحب تھے. وہ گاڑی آج بھی راولپور میں کھڑی ہے اور جس میں پیسنجر سیٹ پر آخری آدمی بیٹھنے والا یونس دریابی صاحب ہے. تو ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اسی سفر میں جو 3 دن کا سفر تھا یہاں سے مظفر آباد، پھر واپسی پر بارش شدید ہو گئی. جی بالکل وقت کم ہے، میں تقریباً مکمل کر چکا ہوں کہ ہیر کوٹ جب ہم پہنچے اتنی شدت سے بارش ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ گاڑی بھی ظاہر ہے کمزور ہے اور بارش بھی بہت تیز ہے تو ہمیں ہیر کوٹ رکنا پڑے گا. ہمارے کچھ دوست ہیں وہاں بھی ایک گاؤں ہے جس کا نام کوٹلی ہے. ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مشتبہ صاحب ہیں، راجہ مشتبہ صاحب کی گھر میں ہم ٹھہرے. وہ خود وہاں پہ نہیں تھے، ان کے دوسرے چھوٹے بھائی
جو ہمارے میزبان تھے. تو ان کا جو گھر ہے وہ سڑک سے جہاں تک گاڑی آتی ہے اس سڑک سے کم آدھا گھنٹہ تو مجھے یاد ہے 40 منٹ. بارش میں چلو ایک چھتری کوئی لے آیا تھا لیکن اس آدمی اور وہ یا تقریباً 80 سال کی عمر میں اتنی شدید بارش میں اور آدھا گھنٹہ چڑھائی چڑھنا. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیچ میں رکے ہی عادت کے وہ 7 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ تھوڑا رک جائیں. انہوں نے کہا کیا رکنا چاہیے گھر پہنچے. تو میں نے وہ دیکھی ہمت, ایسی ہمت اس عمر میں جو ظاہر میری عمر سے کہیں دہائی ان کی عمر زیادہ. تو یقین جانے میرے اندر بہت سارا حوصلہ آیا. اور پھر یقین جانے کہ وہاں پہنچے گھر میں رات کی 10-11 بجے. پھر ان کے گھر پہ وہ دوسرے ان کے بھائی تھے. بڑی محفل لگی. اور تریابی صاحب میرا مزید کم سے کم 2-3 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے صبح کی 1-2 بجے تک. ٹھیک ہے. اور یہ صرف وہ گفتگو نہیں ہے, یہاں کے ریاض سے مظفرآباد جاتے ہوئے, مظفرآباد سے واپس آتے ہوئے پورا سفر میں اور وہ باتیں کرتے رہے. تو یہ ایک بڑی کمال قسم کی انرجی ان کے اندر تھی جو بہت کم لوگوں میں کم سے کم اس عمر کے کسی بندے میں نے نہیں دیکھی. اوکے. ایک آخری چیز یہ بہت سارے ہمارے پیارے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے جوڑنا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے مختلف نظریے ہیں, مختلف سوچ ہے, جیسے مثلا میری اور مرزا ریاضی صاحب کی 1-2 پوائنٹس پر سوچ مختلف ہے, لیکن جن لوگوں کی سوچ مختلف ہے ان کو آپ جوڑ سکتے ہیں. آپ ان کو نہیں جوڑ سکتے جن کی موٹیوز یا جن کی نیت میں کچھ ہے, یعنی ان کو جوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن چونکہ نظریات مختلف ہیں, جن کی سوچ مختلف ہے, ایون کہ جن کی تربیات مختلف ہے, آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں. اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے جو یہاں کے لوگ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگ بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں, بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, ہم بہت جلدی سرنڈر کر جاتے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت پریکٹس چاہیے, مشق چاہیے. ایک اور چیز جو میرے میں نام نہیں جانتا, جو اس سے پہلے دوست یہاں پہ کھڑے تھے, میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سلیم مانی صاحب کے لیے. یہ ہے دنیا بھر میں آپ دیکھیں تاریخ پر لوگ اتفاق نہیں کرتے. آپ برطانیہ میں جائیں, وہاں پہ مونارکی یعنی کہ بادشاہ کے حق میں بھی ایک پورا کیمپ ہے, اور بادشاہ کے خلاف بھی بہت سخت کیمپ وہاں پہ انگلینڈ میں موجود ہے. لیکن انگلینڈ چل رہا ہے, یعنی کہ وہ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم تاریخ کے اوپر اتفاق کریں. تاریخ پر اتفاق کرنا ضروری بھی نہیں. ہاں, حال میں کیا کرنا ہے, مستقبل میں کیا کرنا ہے, اس کا کیا کرنا, اور اس پر ہم سب کا اتفاق کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. مثلا کوئی اینٹی مہاراجا یا پرو مہاراجا, یہ ایکڈیمک ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میری نظر میں اگر ہم اس میں الجھیں گے تو ہم وہیں پہ پھنسے رہیں گے. تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مختلف جگہوں پر جاتا ہوں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ چلو جی ہم مستقبل کے لیے کچھ بات کریں. تو خدا کی قسم اکثر محفلوں میں لوگ 1-2 منٹ کے بعد فوراً پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی گھر بنا میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی فلاں جگہ چلا جاتا ہے. کبھی کبھی کرنا چاہیے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہے, لیکن لوگ ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو وائرنگ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ آگے کے بجائے وہ پیچھے جاتی ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے لیے. آزاد حکومت ظاہر یہ ان کی بھی خواہش ہے, میری بھی خواہش ہے, لیکن جو اصل چیز ہے اس کو ہم سب لوگ اتفاق کرتے ہیں. اس کے اندر جو پروسیجر اور پروسیس ہے, اب یہ ایک پوری بحث ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ آج اس موقع پر آزاد حکومت کے پروسیجر یا پروسیس پر بات ہو سکتی ہے. تو ایک آخری مزاحیہ چیز میں آخری بات کرتا ہوں کہ واپسی پر مظفرآباد سے راولہ کوٹ کے قریب گاڑی پھر خراب ہو گئی. ایک پٹھان مستری تھا, تو اس نے کہا جی خدا کی قسم میں نے جو اس گاڑی کا معائنہ کیا, میرا دل کرتا ہے جتنا کچھ میرے پاس ہے پیسے میں آپ کو دوں, کسی طریقے سے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں, مجھے آپ کچھ مت دیں.
ٹھیک ہے اب ٹھہرے تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کتنا میرے پاس نہیں گا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ایک گاڑی کی موت ہے وہ وہاں کیسی موت ہے جنڈا کیس کے بارے میں آپ سے بات یہ ہے راول اپروڈ تھانے میں حفاظت رحمت اللہ آخری چیز کیونکہ یہ ان کے زندگی کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ہے نہیں یہ ضروری کر رہا ہے کہ بارش جب میں میرپور جیل میں تھا میں صرف ایک واقعہ مختصر سنا کے جاتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے جیل میں بانکرما جیل میں جگیال سے مجھ سے ملنے کے لیے وہ جو ہی جیل میں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ میری تاریخ ہے اور میں جگیال میں انہوں نے وہیں سے گاڑی موڑی اور سیدھے واپس ادھر جگیال پہنچا یہ کوئی آسان کام تو نہیں That's what these یہ ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور جو نوجوان نسل ہے جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا سا اپنا ذہن کھولے اور ادبی سوسائٹی سے گزارش ہے کہ پلیز یونس دریافتی ہمیں ایک نہیں ہمیں 100,000 10,000 لاکھ یونس دریافتی چاہیے شکریہ